بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیلیں بے شمار ہے. یہ دعویٰ اور پھر اس پر کچھ دلیلیں بیان کی جا چکی. آگے بڑھتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کا ایک دلیل نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پہلو کہہ رہا ہوں جس میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری غیب کی خبروں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. ان غیبیات کا تعلق بنیادی طور سے دو طریقے سے ہے. ایک تو وہ خبریں جن کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے زمانوں سے متعلق بات ہے. قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں آپ ایک بہت بڑا حصہ ان بیانات پر مشتمل پائیں گے جو پچھلی نبوتوں سے متعلق ہے اور ان سے متعلق بہت ساری خبروں پر مشتمل ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات، بنی اسرائیل، آل فرعون، اور پھر ایسے یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے متعلق بہت سارے واقعات. صرف واقعات ہی نہیں، ان کی دعوت کی بہت ساری ضروری کارگزاریاں، ان پر ایمان لانے والوں سے متعلق کچھ باتیں، ان کے مخالفین کے حالات اور ان کے معاملات، پھر ان کے انجام. اصحاب کہف سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، ذوالقرنین سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوب حدیث کی شکل میں یا وحی مطلوب قرآن کی شکل میں ان سوالوں کا جواب یا ان عبرت آموز اور سبق آموز واقعات کو جو کچھ بھی بیان کیا، یہ بالکل صحیح بیان کیا. آپ تصور کیجئے کہ کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کسی اسکول، کسی درسگاہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ اسے کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا، اسے امی کہا گیا، ان پڑھ کہا گیا ماں کی طرف نسبت کر کے، اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ یہ خود آپ کا امی ہونا بہت ساری حکمتوں پر مشتمل ہے، بہت سارے الزامات کو ختم کر دیتا ہے. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپائے علم خزانے کو حاصل کیا ہو، کتابوں کو پڑھا ہو اور پھر اس کے حاصل کو اپنے طور سے ترتیب دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو. ناممکن بات ہے، اس لیے کہ آپ تو خود امی تھے. اور ایسا نہیں کہ آپ کا امی ہونا کوئی راز کی بات تھی، بلکہ جس معاشرے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی بود و باش اور پرورش ہوئی، آپ لوگوں کے درمیان، جن کے درمیان پروان چڑھے اور عمر میں بڑے ہوئے، بچپن، پھر نوخیزی، نوجوانی اور جوانی، جن لوگوں کے درمیان آپ کی یہ پرورش ہوئی تھی، وہ آپ کی شخصیت کو، آپ کے سارے معاملات کو، یہاں تک کہ آپ کے کردار و عمل کو، کہاں آپ نے سفر کیا، کن لوگوں سے ملاقاتیں کی، بڑی تفصیل سے اور اچھی طریقے سے جانتے تھے. چنانچہ ان الزامات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ پچھلے لوگوں کی کچھ کتابوں کو پڑھ کر اپنے بیانات میں اسے شامل کر رہے ہیں. آپ کے ان پڑھ ہونے کے باوجود ذوالقرنین کے متعلق صحیح خبر دینا، اصحاب کہف کے متعلق صحیح باتیں بتانا، قوم نوح، قوم عاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ان کے واقعات کو بیان کرنا، اور ایسے بہت سارے ماضی کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اس طرح سے پیش کرنا کہ انتہائی جامع انداز میں. نہ صرف یہ کہ توریت اور انجیل کی اس میں مخالفت نہیں ہے، بلکہ ان بیانات کے ذریعے سے توریت، انجیل یا پچھلی کتابوں یا بیان کرنے والے لوگوں نے جو کچھ تحریف اور تبدیل کر لی تھی، ان تحریفات کا بھی ازالہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا معاملہ
اس کی تفصیلات دیکھنے پر ایک آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا قطعی مشکل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ علیم و خبیر ذات رب العالمین کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی، بتایا گیا وحی کی شکل میں، اور وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنے جی سے، اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے۔ جب آپ صاحب وحی ہیں تو آپ کی نبوت وحی کیے جانے سے ہی عبارت ہے، آپ کی نبوت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ یہ میں نے جو بہت ہی سرسری اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، اس پر ایک موٹی سی کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امیت کو سامنے رکھا جائے اور آپ سے متعلقہ امور کو سامنے رکھا جائے زندگی کے، پھر اس کے بعد آپ کی بیان کردہ ماضی کی خبروں کو پرکھا جائے، جانچا جائے۔ کسی میں تاریخ کے کسی جانکار کے اندر یہ جرأت اور ہمت آج تک نہیں ہو سکی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی جو خبریں بتائی، صرف نوح علیہ السلام نہیں، ان سے پہلے کی بھی، کیسے شرک شروع ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، اور پھر ان کے روح پھونکے جانے، پھر ان سے حوا کے پیدا کیے جانے، جنت سے نکالے جانے کی، یہ ساری خبریں تو غیب ہی پر مشتمل ہیں۔ کہاں سے آپ کو یہ باتیں معلوم ہیں؟ اور کوئی صاحب علم، مورخ، جانکار انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی معلومات، قرآن اور حدیث کی ان خبروں پر جو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی حرف نہیں نکال سکا۔ اگر کسی ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنیاد پر کسی نے کوئی اعتراض کیا بھی تو تاریخ نے یہ بتا دیا کہ وہ اعتراض کرنے والا غلط تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بیان قول فیصل کی طرح اپنی جگہ اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل صحیح اور سچے ثابت ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت اور سچے ہونے کی دلیلوں کا یہ ایک بہت لمبا چوڑا پہلو ہے، بہت اہم پہلو ہے۔ اگر کوئی صرف اس پہلو سے آپ کی نبوت کو، آپ کی صداقت کو جانچنا چاہے تو اس کے لیے چیختی چلاتی دلیلوں کی شکل میں یہ ثبوت مہیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق ہیں۔ ہم ماضی کی ان خبروں کا سرسری سا تذکرہ کرنے کے بعد مستقبل کی خبروں سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ قدر تفصیل سے ہم کریں گے، ثبوتوں کے اور تفصیلات کے ساتھ۔ میں نے ماضی کی خبروں میں صرف اشارہ کیا، بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اشارہ کیا حضرت یوسف، سورہ یوسف ایک پوری سورت کی شکل میں موجود ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات کا ایک بیشتر حصہ قرآن میں ہے، بہت ساری باتیں حدیثوں میں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سورۃ الکہف میں ضرور ہے، لیکن حدیثوں میں مزید تفصیل کے ساتھ ہے۔ ہاں، آپ ان میں سے ایک ایک کو چھانے، ان کے اندر حکمت، موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے دروس و عبر پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی انسانیت کے لیے بہت ہی مفید معلوم ہوتی ہے، رہنما معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس کا صرف میں نے اشارہ کیا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب سے متعلق ان خبروں پر گفتگو کریں گے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ مستقبل سے تعلق رکھنے والی یہ خبریں ہم دونوں پہلوؤں کو پیش کریں گے کہ آپ نے بہت سی باتیں قرآن میں بیان کی، بہت سی باتیں حدیثوں کی شکل میں، کچھ قرآن کا بھی تذکرہ سرسری طور سے کریں گے کہ بہت ساری خبریں۔ اب جو مستقبل سے متعلق اور حال کے غیب سے متعلق خبریں ہیں، ایسی بہت ساری ہیں۔ اگر اس میں سے ایک ایک عنوان کو الگ الگ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں غیب کی جن کا تعلق آپ کے زمانے سے تھا، یعنی جب آپ بیان کر رہے ہیں اس زمانے میں، آج بیان کر رہے ہیں کل ہونے والا کوئی واقعہ ہے، یا جس کو ہم حال یا دور حاضر کہہ لیں، تو بہت ساری خبریں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ سے ہی تھا، حاضر سے ہی تھا۔ کچھ ایسی خبریں ہیں کہ واقعہ کہیں ہو رہا ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے اس خبر کو پہنچانے کا ذریعہ موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ ہاں،
کہ حبشہ میں نجاشی کی وفات ہو رہی ہے، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے رہے ہیں، اور ایسی اور بھی کئی مثالیں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو ایک ہے حال کی، ایک ہے بالکل مستقبل قریب کی، جس کو ہم حال ہی میں شامل مان لیں کہ آپ جس وقت کہہ رہے ہیں اس کے 2-4 سال 5 سال 6 سال کے بعد وہ واقعہ رونما ہو رہا ہے جو آپ نے بیان کیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی وفات کے بعد فوراً اس سے متعلق بہت ساری خبریں ہیں، یہ بھی آپ مستقبل کی باتیں ہیں، فتنوں کے ابھرنے، صحابہ کرام کے درمیان جو ہے مختلف قسم کے جھگڑے ہونے کا تذکرہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں موافقت کروائیں گے، صلح کروائیں گے، حضرت عمار بن یاسر کو باغی فرقہ قتل کرے گا، یہ آپ کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد کے درمیان کے واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اور آگے اور آگے پھر وہ خبریں جو بعد کے زمانوں میں ہیں، جو ہمارا زمانہ سمجھ لیجئے کہ فتنوں کا دور دورہ ہوگا، علم کم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا یا کم ہوگا، اور جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا۔ یہ ایک ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کی باتیں بیان کی، اس نتیجے کی بات کے پیچھے پورا پس منظر اور حالات اس میں شامل ہیں۔ آج مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ وہ یظہر الزنا، جو آپ نے کہا کہ زنا عام ہوگا، اب زنا کے عام ہونے کے بہت سارے مقدمات اور متعلقات ہیں، اس سے متعلقہ امور ہے، بے حیائی، فحاشی، موبائل، نیٹ، انٹرنیٹ اور ایسے وہ تمام ذرائع جن کی وجہ سے زنا کا عام ہونا آسان ہو گیا، وہ سبب بن گئے، وہ خود بخود اس کے اندر آ گئے۔ اب وہ سائنسی اسباب ہوں، سماج کے اندر اباحی اور دوسرے افکار کا پھیلاؤ ہو، جو بھی وجہ ہو، سب زنا کے عام ہونے والا جو نتیجہ ہے اس کے پیچھے پس منظر میں جتنے اسباب ہیں سب کے سب خود بخود آ گئے۔ پھر آپ کے اور مستقبل میں آگے بڑھیں تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں فتنوں کی شکل میں ہوں، علامات قیامت کی شکل میں ہوں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے بیان فرمایا ویسے ویسے یہ نشانیاں حقیقت کا روپ اور تصویر لے کر ہمارے سامنے منظر پر آتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے کوئی نئی نشانی، کوئی نئی تحقیق آتی ہے اور اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی تائید ہوتی ہے، ویسے ویسے آپ کے نبوت کے سچے ہونے، برحق پیغمبر ہونے کی دلیلیں بڑھ رہی ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہی صورتحال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ قیامت کے اخیر میں بالکل آخر کی نشانیاں کیا ہوں گی، 10 بڑی نشانیاں کیا ہوگی، کہ مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا، مہدی کا ظہور ہوگا، نزول عیسیٰ مسیح ہوگا، دابت الارض نکلے گا، دخان یعنی دھواں پھیلے گا، اس کے علاوہ جو ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سب سے آخر کی نشانی، توبہ کا دروازہ اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، قیامت تک کے مسائل اور فتنوں تک کو بیان کر دیا۔ یہ ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، قیامت تک رونما ہونے والے فتنوں کو اشارتاً یا کسی طریقے سے آپ نے بیان کیا، اس کا حل اور اس کا علاج بھی بیان کیا، اور اس میں یہ بھی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ یہ آپ کی خبریں جیسے جیسے آپ نے بیان کی وقوع پذیر ہوتی جا رہی ہیں۔ آئیے مستقبل سے متعلق ان مختلف قسموں کے مستقبل، پہلے قرآن کی آیتوں پر۔ قرآن کی آیتیں، یہ میرے سامنے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کا مختصر اور خلاصہ ہے، جسے شیخ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اختصار کیا ہے، اور بہت مختصر ہے، لہٰذا اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف اشارات موجود ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی جو نقل کیا اس کا ایک ایک ٹکڑا نقل کر کے بطور مثال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولاً انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں مستقبل کی خبروں سے متعلق بہت ساری باتیں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ یہ مثالیں اس میں فرق نہیں کیا کہ حال سے متعلق باتیں ہیں، چند سالوں کے بعد ہونے والے واقعات سے متعلق باتیں ہیں، بعد کی باتیں ہیں آپ کی وفات کے بعد سے، اور ایسے کئی امور جو بعد کے مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا بطور مثال کے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ یہاں ان مثالوں اور اس بحث سے پہلے ایک 1.5 جملے کی ایک بات بھی کہی انہوں نے، علامہ ابن تیمیہ نے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات ہیں، آپ پر نازل ہونے والی آیات اور نشانیاں، یہ دو طریقے کی ہیں۔ والآیات اما من باب العلم والخبر والمکاشفات، کہ جو نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یا تو علم، خبر اور مکاشفات کے باب سے ہے۔ مکاشفہ یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر دینا، کشف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ نے اس کو جانا، آپ نے اس کی خبر دی، اس کا علم حاصل ہوا اور آپ نے لوگوں کو بتایا۔ تو ایک تو اس قسم کی ہے، ایک ہے یا پھر وَإِمَّا مِن بَابِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرِ وَالتَّصَرُّفِ، یا پھر قدرت، تاثیر اور تصرف کے باب سے، یعنی ایسی چیزوں کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو کسی انسان اور کسی جن یا کسی بھی مخلوق کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے۔ اب ایسی چیز کا آپ کے ہاتھ پر آپ کے ذریعے سے ظاہر ہونا اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ چیز آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی تائید میں رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اشارہ کرنے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ ایک معجزے کی شکل میں، یعنی یہ معجزات کی باب میں ہم پڑھیں گے تو قدرت، تاثیر اور تصرف کا جو پہلو ہے وہ معجزات کے ضمن میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہہ رہے ہیں، مردہ جی اٹھ رہا ہے۔ تو یہ قدرت اور تاثیر کی کے پہلو سے اس باب سے تعلق رکھنے والی یہ نشانیاں ہیں معجزات کی۔ ہاں، اور دوسری یہ کہ یہ نشانیاں علم اور خبر سے متعلق ہیں۔ ہم اس وقت علم اور خبر سے متعلق مستقبل کی خبروں کو جاننے کی پر نظر ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ شیخ الاسلام نے صرف الف لام میم غلبت الروم کا ٹکڑا نقل کیا، ہاں، کہ رومی مغلوب ہو گئے، ہاں، فی ادنی الارض، زمین کے نچلے حصے میں، ہاں، دور کے حصے میں، جو بھی معنی ہو، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ عنقریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر سے غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بیس کہتے ہیں 3 اور 9، 3 سال سے 9، 3 سے 9 کے بیچ کے عدد کو بضعون کہتے ہیں۔ ہاں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اہل تفسیر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مشرک سے شرط لگا لی کہ روم کے لوگ جو شکست کھا گئے ہیں اپنے مخالفین اور دشمنوں سے، عنقریب پھر سے فتح پائیں گے۔ مدت حضرت ابوبکر صدیق نے 6 سال میں کہا کہ ایسا ہو جائے گا، اور کچھ اونٹوں کو مقرر کیا گیا بطور شرط کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر بتایا، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ مکی زندگی کی بات تھی، اس وقت شرط لگانے کے تعلق سے ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی، بعد میں اس طرح کی شرطیں لگانا ناجائز قرار پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی ابو بکر صدیق نے، تو آپ نے کہا کہ آپ مدت بڑھا لو، بڑھا کر 9 سال کر لو، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ پڑھیے اہل تفسیر کے یہاں اور دوسروں نے، آج کے لوگوں نے بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ جو ہے وہ رومیوں کے حالات کو سامنے رکھیں اس وقت کے تاریخ کے اعتبار سے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان ظاہری شکل و صورت اور حالات کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ نہیں سکتا تھا اور کسی کا کہا ہوا مان نہیں سکتا تھا کہ اس درگت کے بعد، ایسی کمزوری اور انتشار کے بعد رومی پھر سے غلبہ پائیں گے۔ یہاں میں ان باتوں کا پس منظر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب کو مسلمانوں سے ایک قسم کی یگانگت تھی، اور ان کے مقابلے والے جو ہے مشرکین تھے، مشرکین کو مشرکین مکہ سے تھی۔ رومیوں کے مغلوب ہونے کی خوشی تھی اہل قریش کو، اور مسلمانوں کو ایک قسم کا غم تھا۔ ہاں، اسی تناظر میں کچھ باتیں ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت رومی مغلوب ہوئے، دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو کہہ نہیں سکتا تھا اور کہا ہوا مان نہیں سکتا تھا کہ وہ انتہائی کمزوری کے ساتھ، ہاں، منتشر ہو گئے، ان کی طاقت بکھر چکی تھی، ہاں، اور کوئی ایسا ظاہری مادہ تھا ہی نہیں کہ یہ سمجھ میں آئے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی، ایک حقیقت پیشین گوئیوں سے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ سیاسی لیڈر ہوں یا حالات پر نظر رکھنے والے مؤرخین اور اس سے متعلقہ کچھ امور کو کے جانکار کچھ باتوں کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ عنقریب ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان جب الگ ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ باتیں کہی تھی کہ اگلے 25 سال کے اندر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہاں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہو جائیں گے، 15 سال 25 سال جو بھی کہا، اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہوا۔
تو کیا یہ پیشین گوئی، یہ اشارے ایسے ہی ہیں جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں اور مستقبل کی خبریں ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کے سیاست داں، ماہرین، دانشوران اگر کسی قسم کی پیشین گوئی یا اس قسم کی پیش گوئی کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کے دھارے کو، رخ کو اور کچھ حاضر کی باتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو ان کے نتائج قدرتی طور پر، فطری طور پر یہی برآمد ہونے والے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کا جو نقشہ تھا، بیچ میں درمیان میں گیپ، درمیان میں ہندوستان کا حصہ، تو نقشے کے ساتھ تعلق ہی سے لوگوں نے کہا کہ یہ خود نقشہ بے وقوفانہ بنایا گیا ہے، جس میں مشرقی حصے کو مغربی حصہ سنبھال نہیں پائے گا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی دوررس نگاہیں اسی بات کو کہہ رہی تھی۔ تو یہ ایک اندازہ ہے جو حالات کے پیش نظر اس کے دھارے کو دیکھ کر، رخ کو دیکھ کر بولا جاتا ہے۔ بدلی دیکھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، لگتا ہے، اور بارش ہو گئی، تو یہ اس کی پیشین گوئی نہیں کہلائے گی۔ ہاں، یہ ایک اندازہ ہے جو کبھی کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اندازے غلط بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نجومی کاہن، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے ان کی فلاں بات تو صحیح ہو گئی، تو ان کی کئی باتیں تو غلط بھی ہوئی۔ اگر کسی صحیح بات ہو جانے کی وجہ سے آپ ان کو مان رہے ہو تو ان کی کچھ باتیں جو، بلکہ زیادہ باتیں جو غلط ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے ان کو جھوٹا اور غلط کیوں نہیں کہتے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں ان پیشین گوئیوں اور ان خیالات یا اشارات سے بہت بالکل مختلف ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حالات کے رخ کو دیکھ کر پیشین گوئی نہیں کرتے، بلکہ جب کرتے ہیں تو بالکل الٹ حالات ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہاں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی دیکھیے جو آگے ہم پڑھیں گے کہ مدینہ میں احزاب، مشرکین اور ان کے سارے موافقین مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے مسلمانوں۔ اس کی حفاظت کے لیے مشورے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد میں ایک طرف میں خندق کھودی۔ آپ خود خندق کھود رہے ہیں، اور جس وقت یہ حالات ہیں، مسلمانوں کی مادی اور معاشی کمزوری کا یہ حال تھا کہ بھوک کے مارے صحابہ کرام ہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک ایسے حالت میں جب خود اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اپنے شہر میں یعنی مدینۃ المنورہ میں اپنی حفاظت ایک مسئلہ ہے، دشمنوں کو روکنے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے جب ایک چٹان آئی اور آپ کو بلایا گیا اور آپ نے اس پر اللہ کا نام لے کر کدال ماری، تو اس درمیان آپ نے کچھ پیشین گوئیاں کی، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم فلاں فلاں مقام پر قیصر، کسریٰ یا یمن اور فلاں کی حکومتیں تمہارے قبضے میں آئے گی، تم کو اس کا مال غنیمت ملے گا۔ اب بتائیے کہ حالات کیا ہیں کہ اپنے شہر میں اپنی حفاظت مسئلہ ہے، اور پیشین گوئی کیا ہے کہ آپ جو ہے کچھ حکومتوں پر قبضہ کریں گے۔ ہجرت کے سفر میں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں، یعنی خفیہ راستوں سے اور بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ۔ سراقہ بن جوشم آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کی کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ابھی خود وہ سوال کر سکتے تھے کہ ابھی خود آپ مکہ سے بچ کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے ساتھی کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام ہے زندہ یا مردہ لانے پر۔ آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ خود اپنی حفاظت کے ابھی لالے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن، اس میں کئی باتیں آگے کہ مطلب میں اس وقت تک زندہ رہوں گا، کسریٰ کا علاقہ فتح ہوگا، وہاں کا مال غنیمت آئے گا، تقسیم ہوگا، اور اس میں سے ایک چیز مجھے یہ ملے گی۔ نبی کی پیشین گوئی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی حالات کے رخ کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ اور نبی کی کوئی پیشین گوئی، سیاست دانوں، کاہنوں، نجومیوں، ان میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ نبی کی کوئی بات کبھی جو آپ نے واقعی نبی نے کہی ہے کبھی غلط ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی باتیں جس کو ہم علم کی بنیاد پر نہیں کہتے، اندازہ کہتے ہیں، اندازے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی۔ ایک اگر مادہ ہے، حاملہ ہے، جانور ہو، انسان ہو، آپ کہیں گے کہ نر ہوگا، پیدا ہونے والا بچہ ہوگا، میں کہوں کہ بچی ہوگی، دونوں میں سے ایک کی بات تو صحیح ہوگی، جس کی صحیح ہو جائے کیا وہ علم والا کہلائے گا؟ اندازے ہیں، 10 کو بولیں گے تو کئی کا ایک آدھ کا صحیح نکلے گا، کئی کا غلط نکلے گا۔ تو یہ اندازے ہیں، علم نہیں ہے۔ رخ کو دیکھ کر پیشین گوئی کرنا
یہ اس قسم کی پیشین گوئی نہیں ہے جس طرح کی پیشین گوئی وحی کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ یہی حال یہ جو پہلی پیش گوئی قرآن کے حوالے سے ہم نے نقل کی وہ روم کے مغلوب ہونے کا، اس وقت جس وقت یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ عنقریب یہ پھر سے غالب آئیں گے، اس وقت دنیا کی کوئی شخص کوئی طاقت کہہ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ممکن ہے، ناممکن نظر آتا تھا۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہاں علامہ ابن تیمیہ نے صرف آیت کا ابتدائی حصہ نقل کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے دین میں ان کو زمین میں خلافت دے گا، ان کو دین میں قوت اور تمکنت اور غلبہ دے گا، اور خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہوا کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی مسلمانوں کے حالات بڑے کمزوری کے تھے، لیکن زیادہ دن نہیں گزرا کہ اسلام کا پھریرہ لہرانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ اور پھر اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانوں میں مسلمانوں کی حکومتیں پھیلتی چلی گئی، زمین میں خلافت اور تمکنت حاصل ہوئی، اور خوف کی حالت امن سے بدل گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایسی حالت ہوگی کہ یمن سے صنعاء سے مدینہ مکہ تک جائے گا حج کے لیے یا سفر کے لیے، اور ہاتھ میں سونا چاندی بھی لے جائے گا، تو اسے کسی ڈاکو چور کا یا کسی خطرے کا کوئی خطرہ اور کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ارشاد میں بھی اس طرح کی پیشین گوئی ہے۔ یہ پیشین گوئیاں متعدد اچھی خاصی تعداد میں یہاں مذکور ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مزید کچھ پیشین گوئیوں پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔